ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل ایم رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیو، میں آپ کے درمیان بہت ہی اہم کلاس لے کر آ گیا ہوں۔ دیکھیے، آپ کے ڈی ایل ایڈ کا ایگزام بہت ہی قریب رہ گیا ہے، آپ ایگزام شروع ہے۔ دیکھیے، آج کا سب سے پہلا سوال آپ کو ہم جو کروانے جا رہے ہیں کہ اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے خاص کا دوسرا اسم معرفہ کا نام اسم خاص ہے، اسم معرفہ ہی کا نام اسم معرفہ کا نام اسم خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اسم خاص ہے۔ ٹھیک، اسم معرفہ ہی کا نام اسم خاص ہے۔ ٹھیک، تو اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم خاص کی 7 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 1 کا آپشن 2 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کون کون قسمیں، یہ آپ کو کون کون قسم نہیں پوچھا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں تو صرف سن لیجئے آواز سے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو خاص شخص کو، خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے پٹنہ خاص شہر کا نام ہے، علامہ اقبال خاص شاعر کا نام ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ درجہ ذیل میں خطاب کی مثال کون ہے؟ تو درجہ ذیل میں خطاب کی مثال کون ہے؟ تو خطاب کی مثال سوال نمبر 2 کا آپشن اے ہو جائے گا، خان بہادر شاہ خطاب کی مثال ہے۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں، خطاب وہ اسم ہیں جو کسی خاص وصف کی وجہ سے سرکار کی طرف سے دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ خطاب وہ اسم ہیں جو کسی خاص وصف کی وجہ سے سرکار کی طرف سے دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خان بہادر شاہ اور اسی طرح کیا نام ہے، بھارت رتن، یہ کیا ہے؟ یہ سب خطاب کے اندر آ جاتا ہے۔ خطاب کی تعریف زبان سے بتا دیے، لکھنے کا اس پر زیادہ جگاڑ نہیں ہے، نہیں تو آپ کو لکھ کر بھی بتا دیتے، اگر PDF وغیرہ لینا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب وہ اسم ہے جو کسی خاص وصف کے بنا پر سرکار کی طرف سے دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا تیسرا سوال ہے کہ غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ غالب جو ہے علم کی کون سی قسم میں سے ہے؟ تو تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ سوال نمبر 3 کا آپشن 1 ہو جائے گا۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ جو شاعر اپنے شعر کے آخر میں جو نام استعمال کرتا ہے، شاعر اپنے شعر کے شاعر اپنے شعر کے جو آخر میں نام استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تخلص کہتے ہیں۔ لکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر اپنے شعر کے آخر میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تخلص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاعر اپنے شعر کے آخری مصرعے میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ ٹھیک، چوتھا نمبر سوال ہے، جس نظم میں خدا کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا بھی آپشن 1 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ درجہ ذیل شعر ادب میں مزاح یعنی ہنسی مذاق کے شاعر کون ہیں؟ تو مزاح کے شاعر کون ہیں؟ دلاور فگار۔ کیا نام تھا ان کا؟ دلاور فگار تھا۔ ٹھیک ہے، دلاور فگار۔ مندرجہ ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز، عام شخص، عام نام کو بتائے، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے پہاڑ، ندی، یہ عام نام کو، عام جگہ کو بتا رہا ہے تو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کا دوسرا نام جو ہے
دوسرا نام اسم عام بھی ہے. کیا نام ہے؟ اسم عام ہے. تو مندرجہ ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو احمد تو اسم نکرہ نہیں ہوگا، احمد اسم معرفہ ہو جائے گا، پٹنہ بھی اسم معرفہ ہو جائے گا، طالب علم ہو جائے گا، کیونکہ طالب علم کے اندر بہت سارے طالب علم آتے ہیں. تو سوال نمبر 6 کا آپشن 3 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل حال میں کس کام کا پایا جاتا ہے؟ تو فعل حال میں کون سا کام پایا جاتا ہے؟ فعل حال یعنی وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں جو کام پایا جاتا ہے اسے فعل حال کہتے ہیں. تو جاری رہنا پایا جاتا ہے، جاری رہنا پایا جا رہا ہے، جاری رہنا، کیا جاری رہنا پایا جا رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کا آپشن 2 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپشن 2 ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے زمانہ کے اعتبار سے فعل کی، زمانہ کے اعتبار سے زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل. تو ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں، اور حال کہتے ہیں پرزینٹ کو، جو یہاں پرزینٹ پوچھا جا رہا ہے، اور مستقبل کہتے ہیں آنے والے کو. ٹھیک ہے. جس فعل میں دیکھیے، جس فعل میں زمانہ حال کے علاوہ زمانہ مستقبل بھی پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مضارع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فعل حال اور فعل مستقبل، جس فعل میں دونوں زمانہ پایا جائے، فعل حال بھی پایا جائے اور فعل مستقبل پایا جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مضارع کہیں گے. دیکھیے میرا چینل ہے ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز، آپ لوگ ضرور اس کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور آج ویڈیو اچھی لگے گی تو شیئر بھی کریے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9واں سوال ہے آپ کا کہ فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا، کیا کام کا نہ کرنا، کیا نہ کرنا منفی نہ کرنا ظاہر ہو. تو نہ کرنا ظاہر ہو تو یہ فعل منفی کو کس فعل کو کہتے ہیں؟ فعل منفی وہ فعل ہو مثبت، اس میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور منفی کے اندر نہیں کرنے کا، نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو آپشن اے آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیا آ جائے گا؟ 9 نمبر سوال کا آپشن اے آ جائے گا. سوال نمبر 10 ہے کاش اخلاق آتا. کیا ہے؟ کاش اخلاق آتا یہ ماضی تمنائی ہے. سوال نمبر 10 کا آپشن 2 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 2 ہو جائے گا. کاش اخلاق آتا، تو یہ اخلاق آتا کون سا فعل ہو جائے گا؟ یہ ماضی تمنائی ہو جائے گا. ماضی تمنائی. ٹھیک ہے. ماضی تمنائی کا دوسرا نام شرطیہ بھی ہے. کیا ہے؟ ماضی تمنائی کا دوسرا نام شرطیہ بھی ہے. کیا نام ہے؟ ہاں، جس میں تمنا کی جاتی ہے اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں. وہ فعل ماضی ہے جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے، سمجھے، تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 نمبر سوال ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 11 نمبر سوال ہے. کیا 11 نمبر سوال ہے؟ زید اسکول گیا، اس جملہ میں گیا کیا ہے؟ اس جملہ میں گیا کیا ہے؟ اس جملہ میں فعل ماضی قریب ہے. فعل ماضی قریب ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی قریب ہے. جو قریب میں فعل ماضی قریب کی تعریف کیا ہے؟ تو فعل ماضی قریب کی تعریف، ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں تو ہو مگر اس کو ختم ہوئے، یعنی اس زمانے کو گزرے ہوئے کیا ہو؟ دیر نہ ہوئی ہو. جیسے زید آیا ہے، جیسے یہاں زید اسکول گیا ہے، تو یعنی کچھ دیر پہلے گیا ہے، تو اس کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں. پھر دیکھیے تعریف صرف سن لیجئے. فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں تو ہو مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر، یعنی گزرے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئے. جیسے زید آیا ہے، زید کھایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس کو گزرے ہوئے تو بہت دیر ہو چکی ہو. جیسے ڈاکٹر آیا تھا، یہ دوسری کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل ماضی ناتمہ. ٹھیک ہے. فعل ماضی ناتمہ جس کا نام ماضی استمراری بھی ہے. یہ فعل کو ظاہر کرتا ہے گزرے ہوئے زمانہ میں کچھ عرصہ تک جاری رہا تھا. جیسے وہ بس آیا کرتا، روز جایا کرتا تھا. فعل مضارع جس میں ماضی اور مستقبل دونوں پایا جائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 کے بعد 12 نمبر سوال ہے
12 نمبر کیا سوال ہے؟ 12 نمبر سوال ہے کہ یہ لڑکا ہے، اس جملہ میں لڑکا کیا ہے؟ تو یہ جملہ میں لڑکا خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا اور خبر، جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاباش تم اچھے، 13 نمبر سوال، اچھے لڑکے ہو، اس جملہ میں شاباش کیا ہے؟ تو اس جملہ میں شاباش کیا ہے؟ حروف تحسین ہے، کیا ہے؟ حروف تحسین ہے، حروف تحسین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 14 نمبر سوال ہے، اس حادثے کو دیکھ کر میں اشک بار ہو گیا، اشک بار یعنی آنکھ میں آنسو آ گیا، یہ خالی جگہ کو پر کرنا تھا، تو 14 نمبر کا سوال میں اشک بار ہوگا، کیا ہوگا؟ بار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اردو ادب کا سوال ہے، یہ کس چیز کا سوال ہے؟ اردو ادب کا سوال ہے، کیا سوال ہے اردو ادب کا؟ 15 نمبر سوال، بیدی کا انتقال کب ہوا؟ بیدی کا یہ 8واں یا 9واں چیپٹر کا سوال ہے، بیدی کا انتقال کب ہوا؟ تو بیدی کا انتقال 1986 میں ہوا، کتنا میں ہوا؟ 1986 میں۔ اور اس کے بعد 16 نمبر سوال ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر تھا۔ 16 نمبر کا سوال کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ 2 ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ 2 ہو جائے گا، ملکہ مہر ہے، کیا ہے؟ ملکہ مہر ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح سوال آئے گا، دیکھیے گا، نیڈر کیا ہے؟ تو نیڈر کیا ہے؟ صفت ہے، ضمیر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، تو نیڈر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ 17 نمبر سوال کا آپشن 4 ہو جائے گا، فاعل ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل کام کو، ٹھیک، فعل کام کو، فاعل کام کرنے والے کو، ٹھیک، فاعل کام کرنے والے کو، ٹھیک، کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام ختم ہوا ہو، مفعول جس پر کام ختم ہوا، جس پر کام ختم ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں نیڈر کیا ہے؟ فاعل ہے، نیڈر کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 18 نمبر سوال ہے کہ لفظ خرد میں خا پر کون سی حرکت لگانے سے عقل مند کا معنی ہوگا؟ تو لفظ خرد میں خا پر پہلے سے زبر لگا ہوا ہے، اگر زیر لگا دیں گے تو عقل مند کا کون سا حرکت لگا دیں گے؟ تو حرکت کہتے ہیں زبر کو، زیر کو، پیش کو، تو زیر لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ عقل مند کا معنی دے گا، ٹھیک ہے۔ مقدم کی ضد بتائے، مقدم کہتے ہیں پہلے کو، مقدم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کو، اور مؤخر کہتے ہیں بعد کو، ضد کہتے ہیں الٹا۔ تو 19 نمبر کا سوال ہے، 19 نمبر کا سوال ہے کہ 19 نمبر میں سوال کیا ہے کہ مقدم کی ضد بتائیں، تو مقدم کی ضد مؤخر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20 نمبر سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپس آ کر کون سا رسالہ جاری کیا؟ رسالہ کہتے ہیں جو ہفتہ واری پرچہ جو نکلتا ہے یا 15 دن پر یا 1 مہینہ پر، اسے رسالہ کہتے ہیں۔ تو تہذیب الاخلاق، اس رسالہ کا نام کیا تھا؟ تہذیب الاخلاق، 20 نمبر کا سوال، ٹھیک ہے۔ 21 نمبر ہے کہ صفہ کسے کہتے ہیں؟ تو صفہ کسے کہتے ہیں؟ صفہ کہتے ہیں چبوترا کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ جو کون تھا؟ وہ اصحاب صفہ ہی تھا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چبوترا پہ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 22 نمبر کا سوال ہے کہ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو قافیہ کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو معنی، لغت میں جو معنی آتا ہے اس کے معنی پیچھے آنے کے۔ 22 نمبر سوال ہے کا آپشن اے ہے، قافیہ کے معنی پیچھے آنے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 23 نمبر سوال ہے شاہ نامہ کا تعلق کس صنف کہتے ہیں قسم سے، کس صنف سے ہے؟ تو مثنوی کی قسم سے، کس صنف سے؟ مثنوی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 24 نمبر سوال ہے مضمون ادب کی پہچان، ٹھیک ہے۔ مضمون نگار کون ہے؟ ادب کی پہچان جو مضمون نگار ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام سوال نمبر 24 کا آپشن 3 ہو جائے گا، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ 24 نمبر سوال کا آپشن 3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ ایسے صرف کہ آپ اس کی تفصیل، پوری تفصیلی گفتگو بتائیں گے۔ 25 نمبر سوال ہے، ٹھیک ہے، مضمون نگار کا آغاز کس ادارے سے ہوا؟ یعنی مضمون لکھنے کا آغاز جو کس ادارے سے ہوا؟ تو 25 نمبر کا سوال آپشن 3 ہو جائے گا، یہ علی گڑھ سے ہوا۔ اگر آپ بہت ساری جگہ آپ کو فورٹ ولیم کالج سے بھی پتہ چلتا ہے، مگر یہاں پر فورٹ ولیم کالج
نہیں دیا ہوا ہے، سمجھے؟ یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیا ہوا ہے۔ تو دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، میری ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ اگر آپ کو جو پریشانی ہو، جو دقت ہو، میرا موبائل نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر ضرور رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں آپ سے آئندہ کلاس میں انشاءاللہ، اب روز پابندی کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو آپ ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، خوب بھرپور پیار دیں۔